ڈیئر آج ہم آپ سے پاکستان میں خواجہ سرا برادری کی مشکلات اور اس کا تاریخی پس منظر کے بارے میں بات کروں گا۔ خواجہ سرا جو ہے اس کا سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا لفظی مطلب کیا بنتا ہے۔ خواجہ جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب سردار یا آقا یا آفیسر ہے، جبکہ سرا کا مطلب رہنے کی جگہ ہے۔ اگر اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آفیسر، سردار یا آقا کی رہنے کی جگہ۔ انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے خواجہ سراؤں کو محلات میں رکھا جاتا تھا۔ گھریلو کام، حرم کی تمام سرگرمیاں ان کے سپرد ہوتی تھیں۔ علاؤالدین خلجی کے زمانے میں تو سپہ سالار کے عہدے پر بھی خواجہ سرا پہنچا تھا جس کا نام ملک کافور تھا۔ ہندوستان کے تمام بادشاہ خواجہ سراؤں سے حسن سلوک کرتے تھے اور ریاست کے تمام شعبۂ زندگی کی ذمہ داریاں ان کو سونپتے تھے۔ کسی قسم کی نفرت، کمتر سمجھنا اور اس قسم کے توہین آمیز رویے کی اجازت بالکل نہ تھی۔ جنس کی بنیاد پر اس قسم کی تقسیم کو کبھی بھی قانونی حیثیت نہیں دی گئی تھی۔ انگریز دور میں 1871 ایکٹ کے تحت خواجہ سرا پیدائشی طور پر ہی مجرم ٹھہرائے گئے اور ان کی عوامی مقامات پر جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ انگریز سامراج نے برصغیر میں پہلے دور حکومت کے تمام نظام کو تبدیل کر دیا اور ان کے کلچر کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح خواجہ سرا کے خلاف بھی قانون بنا کر صدیوں سے قائم ثقافت اور خواجہ سراؤں کی حیثیت کو ختم کرنے کی پرمذموم کوشش کی، اور اس 100 سالہ دور میں خواجہ سراؤں کے خلاف قوانین بنا کر ان کے خلاف معاشرے میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ اور ان کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ 1852 میں انڈیا کے ضلع موئن پور میں بھورا نامی خواجہ سرا کا قتل کروایا گیا، اور یہ مقدمہ وہاں کی عدالت کے پاس جب پہنچا تو دوران سماعت انگریز جج نے ان خواجہ سراؤں کے لیے بھکاری، فحاشا اور سامراجی نظام کے لیے ذلت اور برطانوی حکومت کے لیے رسوائی کا سبب قرار دیا۔ 1871 کے ایکٹ کے تحت ان کو مجرم قبیلہ قرار دیا گیا۔ ان کی ہستی کو معدوم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جس طرح آج خواجہ سراؤں کے ساتھ ذلت آمیز اور توہین آمیز رویہ اور سلوک روا رکھا جاتا ہے، یہ اس دور کی عکاسی کرتا ہے۔ اسلام میں خواجہ سراؤں سے نفرت کی بات کبھی نہیں کی گئی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل، رنگ اور جنس کی بنیاد پر ہر قسم کے تعصب کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کی مساوات پر زور دیا۔ 10 دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کا عالمی چارٹر پیش کیا گیا، جس میں انسانی حقوق کی پاسداری کی بات کی گئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 8 سے 28 تک کی تمام شقیں شہریوں کے حقوق کی ضمانت اور تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ پاکستان کے آئین اور اسلامی تعلیمات میں شہریوں کے حقوق کی تمام ضمانتوں کے باوجود پاکستان میں ٹرانسجنڈر برادری کے لیے کم سے کم احترام یا بنیادی حقوق اور انسانی وقار حاصل نہ ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ 2017 کے مردم شماری سے پہلے خواجہ سرا برادری کے لیے کوئی الگ خانہ نہیں تھا، بلکہ ان کو معذور افراد کے خانے میں شمار کیا جاتا تھا۔ 2017 کی مردم شماری میں باقاعدہ خواجہ سرا کے طور پر ان کو شمار کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق ان کی کل آبادی جو ہے پاکستان کی کل آبادی کا 0.05% ہے، جو کہ 10,418 بنتی ہے۔ ان اعداد و شمار کو ٹرانسجنڈر برادری بالکل درست تسلیم نہیں کرتی۔ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ٹرانس ویلفیئر یونین کے مطابق یہ تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ ڈیئر ویئرز، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو جو میں آپ سے شیئر کروں گا اس میں 2018 ایکٹ کے بارے میں بات کروں گا کہ وہ ایکٹ ہے کیا، اس پر جماعت اسلامی کے اعتراضات کیا ہیں اور دنیا بھر میں خواجہ سرا برادری کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں۔ ڈیئر ویئرز، شکریہ۔